الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ اسلام میں اللہ رب العزت کے بارے میں یہ عقیدہ ہے کہ نہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے اور نہ اس کے ماں باپ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ تعالیٰ ایک ہی ہے، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے۔ سورہ الاخلاص۔ اسلام میں اللہ رب العزت کے بارے میں یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام نقائص اور عیوب سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون، پاک ہے آپ کا رب جو بہت بڑی عزت والا ہے ہر اس چیز سے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ سورہ الصافات آیت نمبر 180۔ دین اسلام میں یہ ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اس کے فرشتوں، اس کے تمام رسولوں، اس کی تمام کتابوں، روز آخرت اور اچھی بری تقدیر پر ایمان لایا جائے۔ یہ ایمان کے ارکان ہیں جن کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا ہے۔ حدیث جبریل میں ہے الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ۔ ایمان یہ ہے کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، آخرت کے دن پر، اور یہ کہ تم ایمان لاؤ اچھی بری تقدیر پر۔ رواہ مسلم۔ دین اسلام کی یہ تعلیم ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کی جائے اور ان کی نافرمانی سے اجتناب کیا جائے، اور ہر عبادت اللہ کی رضا کے لیے ہو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو، کیونکہ جو عبادت اللہ کی رضا کے لیے انجام نہ دی جائے اس کی اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں۔ اسی طرح جو عبادت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہ ہو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناقابل قبول ہے۔ یہ دین اسلام میں عبادت کی قبولیت کے لیے ایک بنیادی اصول ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کا کہنا مانو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ سورہ محمد آیت نمبر 33۔ عزیز ساتھیو، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا برحق کلام ہے۔ ایک مسلمان قرآن مجید پر ایمان لاتا ہے، اسے پڑھتا ہے، اس میں غور و فکر کر کے اسے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اسے اپنا دستور حیات بنا کر اس پر عمل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔ بلا شبہ اس کتاب کا اتارنا تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے ہے۔ سورہ سجدہ آیت نمبر 2۔ قرآن مجید ہر قسم کی تحریف سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لے رکھا ہے، اور جب تک یہ محفوظ رہے گا دین اسلام بھی محفوظ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم نے ہی اس قرآن کو نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ دین اسلام کی یہ تعلیم ہے کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، یقینی طور پر موت کا مزہ چکھنا ہے اور مرنے کے بعد قیامت تک جنت کی نعمتوں میں یا عذاب قبر میں رہنا ہے، اور پھر قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ، اور دنیا کی زندگی آخرت کی نسبت تھوڑا سا فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، ہر نفس کو
ہر نفس موت کا مزہ چکھنے والی ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 185۔ واللہ تعالی اعلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔